حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت ساری نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اس کی طرف سے نازل شدہ شریعت ہے، جو کہ سبھی انسانوں کے دنیا اور آخرت کے لیے بہت زیادہ نفع بخش اور مفید ہے۔ وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اسلامی قوانین پوری طرح انسانی ضرورت، انسانی مصلحت اور خاندانی اور معاشرتی استحکام کا ذریعہ ہیں۔ غیروں کو، خاص طور پر مسلمانوں میں سے بھی جو پڑھے لکھے جو ان پڑھ ہیں، ایسے لوگوں کو شکوک آج بھی موجود ہیں جنہوں نے سلیقے کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اسلامی قوانین اس قدر عمدہ ہیں کہ دنیا اس سے خوشہ چینی کی محتاج ہے۔ چنانچہ دنیا کے دو بڑے مذاہب عیسائیت اور ہندوازم، ہندومت اور عیسائیت میں نہ طلاق کا نظام تھا، نہ عورتوں کو میراث میں سے کچھ دینے کا نظام تھا، مگر ان لوگوں نے اسلامی قانون ہی سے ان چیزوں کو اخذ کیا۔ اب ان کے یہاں بھی اس کا اضافہ ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم وکلاء، ججز، یہ سارے کے سارے اسلام کے آئلی قوانین کو ٹھیک سے یا تو نہ سمجھ سکے، جس کی وجہ سے ان کو اعتراض ہو رہا ہے، یا اس مسئلے کے اندر ان کو اس بات میں جہالت ہو گئی کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں اور اس کی کیا مصلحتیں ہیں، اس سے وہ ناواقف رہے۔ لا کمیشن آف انڈیا نے اپنے ایک سرکولر میں اب یہ عوام کے پاس یہ جاری کیا ہے سرکولر کہ یکساں سول کوڈ سے متعلق آپ اپنی رائے دیں۔ اور یہ آواز پہلی مرتبہ یکساں سول کوڈ کی نہیں اٹھ رہی ہے، اس سے پہلے بھی آزاد ہندوستان کی تاریخ میں کئی مرتبہ اٹھائی گئی ہے۔ اس ملک ہندوستان میں نکاح، طلاق، وراثت جیسے صرف چند چیزوں میں ہندوستانی کورٹوں سے، کورٹ جو عدالت کی جگہ ہیں وہاں سے، ججوں کے ذریعے سے، جسٹس کے ذریعے سے مسلم پرسنل لا کے مطابق مسلمانوں کے معاملات میں فیصلہ کیے جاتے ہیں۔ بلکہ اسی طرح سے ہندو پرسنل لا ہے، جین پرسنل لا ہے، بدھ پرسنل لا ہے، اس طرح سے ان کے بھی جو خاص پرسنل ہیں انہی کے مطابق پرسنل لاس میں ان کے مطابق ہی فیصلے کورٹس کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ یہ سب سارا کا سارا معاملہ صرف سول لا کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ لا دو طرح کے ہیں، ایک تو کرمنل لا ہے اور ایک ہے سول لا۔ کرمنل لا میں تمام مذاہب اور تمام قوم والے برابر ہیں، جس میں آئی پی سی یعنی انڈین پینل کوڈ، اسی کے تحت میں سارے انسانوں کے بارے میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہندوستانی آئین کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں سب کے سب برابر ہیں۔ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 1930 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ کو لاگو کیا گیا، جس کے تحت مسلم پرسنل لا کا عمل وجود میں آیا۔ پھر مسلم میرج ایکٹ 1930 میں مسلمانوں کی شادی کا جو شق ہے وہ قانون، اس کو عمل میں لایا گیا۔ میں اصل میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دشمنوں کو ہمیشہ اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت کا پرسنل لا سے متعلق کوئی مقدمہ یا فیصلہ آ جاتا ہے، یا مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کسی خاص مسئلے کو لے کر، تو وہ پہلے سے جو ان دشمنوں کے دلوں میں حسد اور بغض ہے، اس کی بنا پر ہمیشہ ایسے موقع کو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کیے ہیں کہ فوراً وہ کہنے لگے ہیں کہ کرمنل لا کی طرح سول میں بھی یہ سارے مسلمان ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ شریعت کو بالکل چھوڑ دیں، شریعت کو الوداع کہہ دیں اور ہندوستانی آئین کو سول کے اندر بھی قبول کر لیں۔ تو اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ خراب ہے، تو اس کو یہ تو مشورہ نہیں دیا جائے گا کہ تو اپنی دوسری آنکھ کو بھی خراب کر لے، پھوڑ لے۔
کوئی یہ کہے کہ بھائی 2 کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھلی ہے، ہوا آ رہی ہے، مگر دوسری کھڑکی خراب ہے، کھل نہیں رہی، تو اس سے یہ تو اس کو سجھاؤ نہیں دیا جائے گا کہ تم اپنی دوسری کھڑکیوں کو بھی بند کر دو. یہ بالکل بدیہی چیز ہے، اس میں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں. خیر، کرمنل مقدمات کا جو فیصلہ ہے، جہاں تک اس کی بات ہے، تو جیسا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، یا کسی کے مال کو ہڑپ لیا، کسی کے مال کو دبا لیا، چوری کر لیا، زنا کا معاملہ ہو گیا، تو فورجری کا معاملہ، زمین کے پیسوں کے اعتبار سے، یہ سارے مقدمات جو ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کورٹ کے اندر ہی ہونا ضروری ہے. جبکہ سول مقدمات کورٹ کے باہر بھی حل کیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ میں ابھی بتایا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو یہ کورٹ کے باہر اس معاملے کو حل نہیں کیا جا سکتا. لیکن نکاح، طلاق جیسے یہ جو سول کے معاملات ہیں، کورٹ کے باہر بھی ان کو حل کیا جا سکتا ہے. اور آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو اس کا تعلق، یعنی نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کا تعلق خالص مسلمانوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، مسلمانوں ہی کے بیچ میں چلنے والا ہے. اس کا تعلق غیروں سے ہوتا نہیں. دشمنوں کو شریعت کے پاکیزہ قانون سے ہمیشہ سے حسد رہا ہے. اسلام کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو ایسے ایک نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کے دشمنان اسلام نے اپنے ہر دور کے اندر اس کی کوششیں ان لوگوں نے کی ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ ختم بھی ہو گئے، اپنی کوششوں کو ساتھ لے کر چلے گئے. اگر مخالفت مسلم پرسن اللہ کی مخالفت کرنا ہی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہوگا کہ بھائی ان مسلم پرسن اللہ کے قوانین میں آپ کو کیا خرابی نظر آئی؟ آپ بتائیں. آپ لکھ کر، آپ کہہ کر پوچھ لیں کہ کیا آپ کو اعتراض ہے. تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سمجھانے کے لیے مسلم امت تیار بیٹھی ہے، مسلمان علماء تیار بیٹھے ہیں. ہاں، کسی بھی مذہب میں، چاہے ہندوازم ہو، سکھ ازم ہو، کسی بھی مذہب میں، جین مت میں ہو، کسی بھی مذہب کے اندر کچھ چیزیں بطور رسوم اور رواج کے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ان کے مذہب کی بات نہیں ہوتی. ایسی اگر چیزیں آ گئی ہیں اور ان کا تعلق ان کے مذہب کے کتابوں سے، مذہب کے قوانین سے نہیں ہے، وہ بعد میں جنم لینے والے غلط چیزیں ہیں، تو حکومت اس میں دخل اندازی کر سکتی ہے، دخل اندازی کر کے اس کو ختم کر سکتی ہے. جیسا کہ ہم سوشل سائنس کے اندر ہم نے ایسی کئی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں. جیسا کہ بچپنے کی شادی، بالکل بچپن میں جو شادیاں کرا دی جاتی تھیں، ان کو ختم کیا گیا باقاعدہ حکومتی قانون کے ذریعے سے. ستی کا جو رواج تھا کہ شوہر اگر مر گیا تو عورت کو اس کے لاش کے ساتھ زندہ جل جانا پڑتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، ڈال دیا جاتا تھا، اس کے رواج کو ختم کیا گیا. اور ذاتوں کے اعتبار سے اونچ نیچ جو ذات پات آج بھی اس کا بہت خطرناک زہر ہے، تو یہ جو تھا ان ساری چیزوں کو حکومت نے دخل دے کے ختم کیا. اب بات آپ سمجھیں، زبردستی کسی قوم یا کسی ذات پر کسی حکم کو تھوپنا جس کو وہ نہیں چاہتی ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کی سالمیت کو یا ملک کی ترقی میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے. اب ایسی صورت میں کسی قوم پر کسی حکم کو تھوپنا، یہ زبردستی کا، ظلم کا معاملہ. ایک پڑوسی ہے آپ کا اور وہ ویجیٹیرین ہے، صرف وہ سبزیاں کھاتا ہے، وہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتا. اب جا کر اس کو آپ زبردستی کرنا کہ آؤ آج سے ہم سب مل کر سیم رہیں گے، ایک جیسا رہیں گے، چلو ہم دونوں مل کے گوشت کھائیں گے، ہم دونوں مل کے انڈا کھائیں گے، یہ زبردستی کا معاملہ ہے. اور یہ صرف زبردستی نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہوں گی، اختلافات بڑھیں گے، بہت زیادہ جھگڑے، انتشارات پھیلیں گے. ملک کی ترقی کے لیے یہ رکاوٹ اور مانی ہے. ایک ہی گھر میں لوگ عموماً کہتے ہیں کہ بھائی ایک گھر میں رہنے والے جتنے افراد ہیں ان ساروں کے لیے حکم ایک ہونا چاہیے نا، ایک ملک میں رہنے والے سارے مذہب کے انسانوں کے لیے ایک ہی حکم ہونا چاہیے نا. تو اس میں واضح بات یہ کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے ماں ہیں، باپ ہیں، اولاد ہیں. آپ دیکھو ان میں سے ایک ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہونے والی اولاد اگر 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے مزاج میں کتنا بڑا اختلاف ہوتا ہے. ایک کلاس میں طلبہ اسٹوڈنٹس ہیں تو ان میں آپس میں مزاج میں کتنا فرق. ایک اسکول کالج کے اندر رہنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں آپس میں مزاج کا کتنا بڑا فرق، اختلاف. ایک فیکٹری میں، کمپنی میں کام کرنے والے، ایک جگہ ایک چھت کے نیچے کام کرنے والے لوگوں میں کتنے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے. اس کے باوجود ان کے مزاج کے مطابق ان کے پاس چلنے کے ذریعے سے ہی پوری جگہ کے اندر اتحاد باقی ہے، سالمیت باقی ہے. اسی طرح سے ایک ملک کے باشندے دیگر باشندوں کے کلچر سے جب تک چھیڑ چھاڑ کرے بغیر اتفاق کرتے رہیں گے، ان کو ان کا کام کرنے دیں گے، اپنے کلچر میں خود عمل کرتے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے ملک کے اندر ترقی ہوگی. اس کی وجہ سے بھائی چارگی کا جو ماحول ہے وہ باقی رہے گا، بہترین خوشگوار فضا قائم ہوگی.
اس سلسلے میں لوگ سب سے بڑا بہانہ جو لیتے ہیں وہ آرٹیکل 44 کا ہے کہ آرٹیکل 44 کے اندر رہنمایانہ اصول یعنی گائیڈ دیتے ہوئے، ہم کو رہبری دیتے ہوئے وہاں پر چند چیزیں لکھی گئی ہیں کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو ریاست کی حکومت سارے انسانوں کے لیے ایک ہی قسم کا قانون نافذ کر سکتے ہیں۔ وہیں سے اس لفظ کو پکڑ کر زبردستی کھینچ تان کر کے لیا گیا کامن سول کوڈ، جبکہ ایک سفید جھوٹ ہے کہ اس کی وجہ سے لیا جاتا ہو، کیونکہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رہنمایانہ اصول جو ہیں، رہنمایانہ اصول اس کی حیثیت آئین کے آرٹیکل کے اصل جو قانون ہوتے ہیں اس سے کم ہے، اور قانون کے آرٹیکل 25 کے اندر تو یہ بولا گیا ہے کہ ہر مذہب، ہر ذات، ہر قوم، ہر ذات کے سب کے لیے ان کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے کلچر کے مطابق چلنے کی بالکل آزادی حاصل ہوگی، اور یہ بنیادی حقوق کے اندر شامل ہے۔ جب ایسا ہے تو ان لوگوں کا آرٹیکل 44 کے بہانے سے مسلم پرسنل لا یا دیگر جو بھی ہندو پرسنل لا، سکھ پرسنل لا جو ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کر کے کامن سول لانے کی بات جو کہنا ہے، یہ ایک واضح غلط بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ بھائی اس کے اندر آرٹیکل 44 کے اندر بس یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر نشے کی چیزوں کے خاتمہ کے لیے کہ بالکل معاشرے کے اندر سے نشے کو ختم کر دیا جائے، قوم کی ترقی کے لیے کام کیا جائے، ان کی تنخواہوں کے سلسلے میں سب کو برابر کی تنخواہ ملے، اس کی فکر کی جائے، ایسی کئی ضروری باتیں کہی گئی ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر عقل مند، فطرت سلیمہ رکھنے والا، ہر سمجھدار آدمی چاہتا ہے کہ بھائی نشہ ختم ہو جائے، کسی بھی طرح شراب یا اس کے علاوہ ڈرگس کے کسی بھی طرح کی نشہ کی چیزیں دنیا میں نہ ہوں، یہ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اس کے خاتمے کے سلسلے میں حکومت کیا ٹھوس قدم اٹھا رہی ہے، کیا پالیسی اپنا رہی ہے؟ جوے کو بالکل ختم کیا جائے، آف لائن ہو یا آن لائن ہو، زنا کو بالکل ختم کر دیا جائے، ایسی جو ضروری چیزیں ہیں معاشرے کے اندر، ایک نہیں سینکڑوں لاکھوں برائیاں، بالکل غلط چیزیں، غلط کام پھیلے ہوئے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو قدم اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے، جو آئین کے اندر آنے والی کئی ساری چیزیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آرٹیکل 44 کے بہانے سے ایک سن سول کوڈ لانے کی بات کہنا یہ ایک چور دروازہ ہے۔ اصل میں ہم علماء کی کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں تو اس سے جو پتہ چلا ہے اسی کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ویسے ایک جگہ ایک بہت بڑے اللہ والے نے کہا ہے کہ یہ اصل میں ایک سن سول کوڈ نہیں ہے، بلکہ اکثریت کا جو لا ہے، قانون ہے، اس کو زبردستی اقلیت پر تھوپنا ہے، لیکن عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کامن یکساں کا لفظ رکھ کر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے کیا ہی اچھی بات کہی کہ آج کل گیس کی قیمت بہت زیادہ، پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ، تیل اور دال کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ ڈالر جو کسی زمانے میں امریکن ڈالر کے قریب یا مساوی انڈین کرنسی ہوتی تھی، آج بہت زیادہ اس کی حیثیت، انڈین کرنسی کی حیثیت ڈالر کے مقابلے میں بہت گھٹ چکی ہے، بہت زیادہ گڈھے میں جا چکی ہے۔ ایئر انڈیا جیسے حکومت کی سرکاری کمپنیز، بڑی بڑی نفع بخش اور ایئرپورٹ جو حکومت کی جو سرکاری چیزیں ہیں، سرکار کی پراپرٹی ہیں، یہ ساری چیزیں پرائیویٹ کو بیچی جا رہی ہیں، چیزوں کے دام آسمان کو چھو رہے ہیں۔ کئی صوبوں میں تو لوگوں نے موجودہ مرکزی حکومت کو شکست دے دیا ہے۔ تو ایسے میں UCC والی، یونیفارم سول کوڈ، کامن سول کوڈ والی جادو کی چھڑی چلا کے سارے لوگوں کی توجہ کو ہٹانا چاہتی ہے حکومت۔ کسی عام آدمی کو، آپ کو چند مثال دے کے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک عام آدمی ہے، وہ اگر پبلک پلیس کے اندر عام عوام کے جمع ہونے، چلنے پھرنے کی جگہ میں وہ اگر برہنہ ننگا ہو کر آنا چاہے تو اس کو ہمارے آئین کے، ہندوستان کے انڈین لا کے اعتبار سے اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے۔ لیکن اگر کوئی سامیار ہو، کوئی سادھو ہو، کوئی وہ جو سادھو جو ہوتے ہیں ہندو مذہب کے اندر، جو بڑے بڑے پجاری ہوتے ہیں، وہ اگر اپنے مذہب کے یا اپنی ترقی کے اعتبار سے مذہب سے جوڑ کر اگر وہ یہ کہیں کہ کپڑوں سے خالی ہو کر میں اپنی قربانی دینا چاہ رہا ہوں، میں اپنے نفس کو دبانا چاہ رہا ہوں، اس لیے اگر وہ ننگا رہے، ننگا پھرے، کتنے سارے کاشی وغیرہ کے اندر تو کتنے سارے سادھوؤں کی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جو ننگے ہوتے ہیں، ایسے پجاریوں سے، ایسے مہاسنتوں سے
آشیرواد لینے کے لیے عورتیں پہنچتی ہیں، لیکن ان کا برہنہ ہونا مذہب سے جڑا ہوا معاملہ ہونے کی وجہ سے حکومت ان کو منع نہیں کرتی، ان کو اس کا حق ہے۔ یا آپ مثال سمجھو، جین مذہب میں عیسائیت کے اندر لڑکیوں کو شادی کے رشتے سے دور رکھ کر، جسے کنیاستری بولتے ہیں یا اس طرح کے دیگر الفاظ، میری ہو گئی وہ بولتے ہیں، تو اس طرح سے جین مذہب کے اندر، عیسائیت کے اندر جو کچھ عورتیں اپنے آپ کو شادی کے رشتے سے دور رکھ کر چرچ میں یا عبادت گاہوں میں اپنے آپ کو خدمت کے لیے جو وقف کر لیتی ہیں، ان کو مقدس مانا جاتا ہے۔ اب یہ مذہبی حق کے نام پر ان کو اجازت اس کی ہے، آئین ہند اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ یا آپ مثال لیں سکھ لوگوں کے اعتبار سے، وہ اپنے ساتھ چھوٹی تلوار رکھتے ہیں، جس کو پان وغیرہ کچھ کہتے ہیں، وہ چھوٹی تلوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ کسی بھی شعبے میں یا دفتر میں کتنے بھی بڑے عہدے میں وہ ہوں، ٹربن ضرور باندھتے ہیں، اپنے سر میں پگڑی کے جیسا وہ ٹربن باندھتے ہیں۔ ابھی یہ ان کے مذہب سے جڑا ہوا معاملہ ہونے کی وجہ سے، آئینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ان کو یہ حق ہے، ہندوستان کا آئین ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 3 دور تقریباً ہندوستان پر جو گزرے ہیں، ایک تو مہاراجاؤں کا دور تھا، جس کو عہد قدیم، ہندوستان کا قدیم زمانہ کہا جا سکتا۔ اس وقت بھی اقلیتوں پر ایسا کوئی ایک جیسا قانون سارے لوگوں کے لیے بول کے نافذ نہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کی حکومت کا دور چلا، مغلیہ سلطنت وغیرہ، اس وقت بھی بہت سے اقلیت میں رہنے والے طبقے تھے، لیکن ان سب پر مسلمان حکومت والے اسلامی حکم کو یا اسلامی قانون کو ان سب پر نافذ یا زبردستی لازم نہیں کیے، لاگو نہیں کیے۔ سب کو اپنے اپنے مذہب میں چلنے کی آزادی تھی۔ حتیٰ کہ شیواجی مہاراج جو بادشاہ گزرے ہیں ہندوؤں کے اعتبار سے، ان کو ان کی ایک منت پوری کرنے کے لیے، مندر پر منت پوری کرنا تھا، اس کے لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑوں کے خریدنے کے انتظام کے اندر مدد کی، انتظام کی۔ برٹش حکومت کے دور کو نمبر 3 برٹش حکومت کے دور کو لے لیں، اس وقت بھی اقلیت کو یہ حقوق دیے گئے کہ وہ اپنے پرسنل لاس پر عمل کر لیں۔ آج بھی تمام اسلامی ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں اقلیت جو ہوتے ہیں ان کو ان کے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کے لیے آزادی ہے۔ ہندوؤں میں یکساں سول کوڈ کو ماننے کے لیے جو لوگ کٹر وادی جو تیار نہیں ہیں، یعنی کیا مطلب، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، خود سارے ہندو کے لیے حکم برابر ہو، سب میں یکسانیت ہو، اونچ نیچ ذات پات کا فرق نہ ہو، اس طرح سے وہاں یکسانیت کو ماننے کے لیے جو کٹرواد تیار نہیں ہیں، ان لوگوں نے اس مدعا سے، اس اصل بحث سے، ٹاپک سے توجہ کو ہٹانے کے لیے، جب کبھی بھی اونچ نیچ کا مسئلہ چھڑ گیا تو فوراً توجہ کو ہٹانے کے لیے ان لوگوں نے جو حربہ استعمال کیا وہ یہی کامن سول لا، کامن سول کوڈ، یہی عنوان ہے، وہ ہمیشہ سے استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام، وہ کہتے ہیں کہ پرسنل مسلم پرسنل لا جو ہم کہتے ہیں نا، پرسنل کے حقیقی معنی کیا ہیں؟ پرسنل کے حقیقی معنی یہ نہیں مخصوص قانون، خاص قانون، یہ نہیں ہے، حالانکہ سارے لوگ یہی سمجھتے بھی ہیں۔ پرسنل کا اصل معنی ہے ذاتی اور شخصی۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلم پرسنل لا کا معنی مسلمانوں کے شخصی مسائل، ذاتی مسائل، عائلی مسائل، خاندانی مسائل، ان کے بارے میں جو قانون ہیں ان کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مسلمانوں کا یہ کوئی مخصوص قانون نہیں ہے کہ مسلمانوں نے بیٹھ کر بنا لیا ہو یا صرف مسلمانوں کے لیے دیا گیا ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ ورنہ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے بیٹھ کر کوئی قانون نہیں بنا لیا کہ جس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہو، بلکہ یہ جتنے بھی قانون ہیں وہ سارے مسلمانوں کے یہاں جو قانون ہیں وہ سارے قوانین اللہ تعالیٰ کا، خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان لوگوں کا نام ہے مسلم، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کا نام ہے غیر مسلم۔ تو یہ ذہن میں ہو کہ اللہ کا یہ قانون پوری دنیا کے، ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ کسی مخصوص قوم کے لیے، کسی مخصوص ذات کے لیے، کسی مخصوص ملک کے لیے یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ اللہ سب کا ہے، اللہ کا قانون بھی سب کا ہے۔ ہم کو عوام سے یہی کہنا چاہیے، ہم کو دوسرے لوگوں سے یہی کہنا چاہیے
کوئی بھی مسلمان دوسرے غیر مسلم سے ملے تو وہ صاف صاف یہ کہے کہ بھائی یہ جو قانون ہمارا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے میرے لیے اللہ نے، ایشور نے، گاڈ نے یہ حکم دیا، ویسا تیرے لیے بھی یہ حکم دیا ہے۔ یہ قانون سب کے لیے ہے، ہماری طرح یہ خدا کا قانون غیروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے آیا۔ آسان الفاظ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، مسلمانوں کے قانون اس طرح سے اگر ہم کہیں گے تو اس کی وجہ سے تعصب کا میسج جائے گا، حد بندی کا رنگ نظر آئے گا، اس سے تعصب ٹپکے گی، لوگ سوچیں گے کہ بھائی مسلم پرسنل لا کا مطلب، شریعت کے قانون کا مطلب یہ مسلمانوں کا ہے، اس کو بچانے کے لیے یا اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی بھی مجھے کیا ضرورت ہے۔ جب ایسا کوئی غیر سوچ لے گا تو اس کو اسلام سے قریب آنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی، اسلام کے احکام کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ تو میرا نہیں ہے نا، میں کیوں غور و فکر کروں۔ جب ہم ان کو یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین، جس طرح سے میرے نبی ہیں ویسا تیرے بھی نبی ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر ان کو بھیجا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب نبی اپنی اپنی قوم کے پاس خاص کر کے ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا، صرف وہ خاص قوم والے ہی کے لیے وہ نبی تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لیکن مجھے تو دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن کے اندر بھی جہاں کہیں عبادتوں کے احکام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تو اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا عبادتوں کے بارے میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ناس کا معنی ہے لوگوں، اے لوگوں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو علماء کرام، محترم سامعین، میرے خیال میں آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم آج سے یہ پیغام دینا شروع کریں کہ یہ مسلم پرسنل لا جو کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا خاص نہیں ہے، یہ پرسنل لا کے اندر جو قانون ہے، چاہے وہ نکاح سے، طلاق سے، وراثت سے، ہبہ سے، وصیت سے یا گود لینے سے، کس سے بھی متعلق ہو، یہ سارے احکام صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلم پرسنل لا یہ عنوان ٹاپک ہے یقیناً، لیکن حقیقت میں یہ اسلامی پرسنل لا ہے۔ جب اسلامی پرسنل لا کہا جائے گا تب ہمارے ذہن میں آئے گا کہ اسلام تو اللہ کا ہے، تو اسلامی پرسنل لا کا مطلب اللہ کا قانون۔ جب یہ قانون خدا کا ہے تو اس کی حفاظت اللہ ہی کرتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قانون خدا کا ہے اور یہ پہلے بھی محفوظ تھا، اب بھی محفوظ ہے، آئندہ بھی محفوظ رہے گا، مگر اس کی حفاظت کا اگر ہم ذریعہ بن جائیں، یعنی اس کی حفاظت کے لیے کچھ چیخ و پکار کر لیں، کچھ محنتیں کر لیں، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر لیں، تو شریعت کے قانون تو محفوظ ہی رہیں گے، تھے اب بھی رہیں گے، لیکن ہم بھی اس کے طفیل محفوظ ہو جائیں گے۔ دراصل لا کی نہیں، اپنی حفاظت اس کے اندر ہے۔ میں اور ذرا صاف کہتا ہوں، مسلم پرسنل لا کی حفاظت نہیں بلکہ اس کی حفاظت کی وجہ سے خود ہماری حفاظت ہو جائے گی، کیونکہ جو بھی آدمی کسی محفوظ کا دامن پکڑ لیتا ہے خود بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب حفاظت کے لیے کیا کرنا؟ حفاظت کرنے کے لیے یہ کوئی موبائل نہیں ہے، یہ کوئی دیگ نہیں ہے، یہ کوئی مخصوص چیز نہیں ہے کہ کوئی فریج ہو، کوئی واشنگ مشین ہو کہ اس کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، حفاظت کرو، چیختے بیٹھے سب کو بولیں اور باؤنڈری قائم کر دیں، ایسا نہیں۔ حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اس دین کو، اللہ کے قانون کو اپنی ذات پر لاگو کر لینا، کیونکہ یہ کوئی چیز نہیں کہ جس کی حفاظت کی جائے، فریج میں رکھ دیا جائے۔ پرسنل لا، اللہ کا قانون، یہ خود محفوظ ہے۔ ہمارا شور، ہماری محنتیں، یہ سب اس وقت صرف اسی لیے ہیں کہ ہم خود محفوظ ہو جائیں۔ اور اچھی طرح سے یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں نا، نکاح میں، طلاق میں، یہ ساری چیزوں کے اندر پرسنل لا کو باقی رکھا جائے، کامن سول لا نہ ہو، یہ کوئی چند رسم و رواج نہیں ہے کہ جن کو باقی رکھنے، جن کو پورا کرنے کی ہم کو ہوس ہے، حرص ہے کہ ان کو پورا کر کے ہی ہم لوگوں کو تسلی ہوتی ہو، ایسا نہیں، بلکہ یہ جو پرسنل لا کے اندر آنے والے قوانین ہیں یہ ایسے قوانین ہیں کہ جس کی ضرورت سارے انسانوں کو ہے۔ مسلمان اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے قانون کی وجہ سے، شریعت کے احکام کو اپنی ذات پر لاگو کرنے کی وجہ سے وہاں پر ٹریفک سگنل کے اندر کوئی پولیس نہ بھی ہو، سگنل کو فالو کرتا ہے۔ کوئی ایک عورت
اس کو بغیر کسی اور رکاوٹ کے مل بھی گئی، وہ زنا کرنے سے بچتا محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کسی کا مال اس کے ہاتھ لگ گیا بہت آسانی کے ساتھ، پھر بھی وہ مال کے اندر دغا بازی نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فورجری نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا۔ کسی کو قتل کرنے کی پوری سہولت ہو، موقع ہو، اس کے باوجود، قدرت کے باوجود وہ قتل نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا قانون ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، ڈرتا ہے۔ یہ چیز ظاہر اور باطن کی اصلاح کا نام ہے۔ ظاہر بھی، ہاتھ بھی، منہ بھی، پیر بھی، ناک بھی، کان بھی، ساری چیزوں کے ذریعے سے بھی دوسروں کی حفاظت ہو، فائدہ ہو، اور اس کا دل بھی ایسا بن جائے کہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اس چیز کی ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ آخر میں ایک بہت ضروری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں واقعہ عفق ایک ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ امی جان رضی اللہ عنہا پر بہت بڑی تہمت آئی تھی، ایک صحابی کے ساتھ جوڑ کر غلط باتیں منافقوں نے چلائی تھی۔ بہت بڑا ہنگامہ، بہت بڑا ہنگامہ، بڑی بے چینی اور انتشار کا زمانہ تھا۔ بڑی بے چینی مسلمانوں کے دلوں میں پھیل گئی تھی۔ آج جیسا مسلمان بے چین پریشان ہے، اس سے بھی زیادہ پریشانی کا زمانہ تھا، لیکن اللہ نے اس وقت آیتوں کے اندر کہا کہ بل ہوا خیر لہم۔ اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ شر کا ذریعہ بن گیا، برائی کا ذریعہ بن گیا، نہیں، اس کے اندر بھی خیر ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کئی سارے خیر کے مواقع ہاتھ آئے۔ اب آج بھی یہی کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع دے دیے ہیں، ایسے مواقع جب کبھی بھی پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک بہترین سنہرا موقع، گولڈن چانس ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو دنیا کو بتانے کے لیے ایک موقع اللہ نے دیا ہے۔ دنیا کو تعارف کرائیں، انٹروڈیوس کرائیں کہ اسلام کیا ہے، مسلم پرسنل لا کیا ہے، پرسنل لا کے اندر اسلام کے قوانین میں کتنی پاکیزگی ہے جس کی پوری انسانوں کو ضرورت ہے۔ پرسنل لا کی خوبیوں سے متعارف لوگوں کو کرائیں، موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ایسے گولڈن چانس کو اللہ ایسا غنیمت کا سنہرا موقع دے کر بھی اس کو ہاتھ سے اگر گوا دیں گے، مس کر دیں گے، پھر ہمارے سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا، اور ایسے موقع کو ہاتھ سے گوا دینا بہت بڑا جرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سارے مسلمانوں کو یہ بات سب سے پہلے سمجھا دیں، تاکہ مسلمان اگر سمجھ جائیں گے تو یہ امت دعوت دینے کی ذمہ دار قوم ہے کہ یہ تاکہ دوسروں کو سمجھا سکے۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، اگر موقع ملے گا تو اس کے سیکنڈ پارٹ کے اندر اس کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھداریاں نصیب فرمائے، آمین۔